أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تین خوبیاں ایسی ہیں دوستو، اگر انسان میں آ جائیں تو انسان بہت ہی اچھا انسان بن سکتا ہے اور اس کے دل کو بھی سکون میسر ہو سکتا ہے اور روحانی طور پر بھی وہ انسان سکون کی حالت میں چلا جاتا ہے اور ہر طرح کے مسائل سے اس کو نجات مل سکتی ہے۔ ڈپریشن اور انگزائٹی کا علاج بھی یہی ہے۔ ان میں سے ان تین عادات میں سے پہلی عادت یہ ہے کہ آپ کسی کا کوئی جینون اگر اس کی اپریسیشن بنتی ہے تو اس کو اپریسیشن دیں، اس کی تعریف اس کے منہ پر اس نیت سے کریں کہ اس کو اپریسیشن ملے گی، اس کی حوصلہ افزائی ہوگی اور حوصلہ افزائی ہوگی تب یہ مزید اس اچھے کام کو جاری بھی رکھ سکے گا اور جاری رکھے گا۔ ہم دوسروں کی تعریف اس کے منہ پر نہیں کرتے اور یہ سوچتے ہیں کہ کہیں وہی خدا نہ خواستہ ہماری تعریف سن کر پھول نہ جائے اور خوش نہ ہو جائے۔ تو ٹھیک ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ تعریف سن کر پھر مزید خرابی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو وہ آپ کو اگر ایسا محسوس ہو تو پھر آپ اپنا فیصلہ ذرا اس حساب سے کر لیا کریں۔ لیکن موسٹ آف دا ٹائمز جینون تعریف، صحیح تعریف اگر کسی انسان کے کسی عمل کی بنتی ہے تو ہمیں وہ ضرور کرنی چاہیے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو۔ نیت ہماری یہ ہونی چاہیے کہ اس کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ اس اچھے کام کو مزید بہتر طریقے سے کرتا رہے اور اس کو جاری و ساری رکھے اور اس کو دیکھ کر پھر اور لوگ بھی اس اچھے کام کو کرنے کی سعادت حاصل کر لیں اور یہ ایک اچھا کام دیے سے دیا جلانے کی طرح آگے پھیلتا چلا جائے۔ ایک تو یہ ہے دوستو، جینون تعریف کرنی چاہیے، جینون اپریسیشن کرنی چاہیے، خوشامد کے طور پر نہ کسی کی تعریف کریں اور نہ ہی کسی پر ہنسنے کے لیے یا اس کا مذاق اڑانے کے لیے اس کی تعریف مت کریں کہ ہم کسی کو خدا نخواستہ کسی کے سامنے تعریف کریں اور پہلے آنکھ ماریں ارد گرد کے لوگوں کو کہ دیکھو جی میں اس کو ذرا پمپ کر رہا ہوں اور اس کو، یہ تو منافقت ہو جائے گی اور یہ ظلم ہو جائے گا، یہ خوشامد بھی ہو جائے گی، یہ مذاق اڑانا ہو جائے گا اور یہ ساری نیگیٹو چیزیں ہو جائیں گی۔ آپ کسی کی جینون تعریف اکیلا، اگر وہ انسان اکیلا بھی کھڑا ہے تو اس کو اکیلے میں کھڑے اس کے سامنے اس کو بیان کریں اور بتائیں کہ آپ نے یہ اچھا کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور آپ اس کو مزید جاری و ساری رکھیں۔ آپ اسے فون کر کے بتا سکتے ہیں، آپ اسے اپریشیٹ کریں، حوصلہ افزائی کریں تاکہ ایک اچھا کام مزید آگے پھیلنا شروع ہو جائے۔ اور دوستو اسی طرح جو دوسرا اہم کام ہے وہ ہماری ذات سے متعلق یہ ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لینی چاہیے۔ معافی نہ صرف اللہ رب العالمین سے مانگیں بلکہ اگر ہم سے کوئی غلطی کسی انسان سے ہوئی ہے، کوئی ظلم و زیادتی خدا نخواستہ کوئی ایسا کام ہو گیا ہے، کوئی ایسی بات ہو گئی ہے جس سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، نہ چاہتے ہوئے ہو گئی ہے یا چاہتے ہوئے ہو گئی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگیں، توبہ کریں اور اس آدمی سے بھی توبہ کریں، معافی مانگیں، اس سے بھی معافی مانگیں، اس سے معافی ضرور مانگیں اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کریں اور اس کو بھی اچھا محسوس ہوگا کہ یہ انسان ایک بڑا انسان ہے، اس نے اپنی غلطی مان لی ہے اور اس کے دل کے اوپر جو ایک بوجھ آیا ہوا ہوگا یا زخم آیا ہوگا تو وہ ضرور کچھ نہ کچھ منتمل ہوگا۔ تو دوستو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم معافی مانگنے میں اللہ رب العالمین سے تو تقریباً سارے لوگ مانگ لیتے ہیں اور اللہ توفیق دیتا ہے، مانگ لیتے ہیں کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے اور وہ معاف بھی کر دیتے ہیں، لیکن ہم انسانوں سے معافی بہت کم مانگتے ہیں، ہم انسانوں سے معذرت خواہی بہت کم کرتے ہیں اور اگر کرتے بھی ہیں تو وہ بس ایسے ہی سرسری طور پر ہوتی ہے، جس ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ گونگلوں تو مٹی لہائیے۔ تو
گونگلو سے مٹی مت اتاریں، یعنی شلجم سے مٹی مت اتاریں کہ سرسری طور پر آپ نے معذرت کے ایک دو جملے یا ایک دو الفاظ کہہ دی اور منہ بھی ایسے بسور کے، تو وہ اگلے کا زخم مندمل نہیں ہوگا اس سے، اور اس سے آپ بڑے انسان نہیں کہلائیں گے اور بڑے انسان بنیں گے بھی نہیں، اور آپ کا ضمیر خود آپ کو کہے گا کہ آپ بڑے انسان نہیں ہیں۔ تو دوستو، ہمیں معافی اللہ رب العالمین سے بھی مانگنی چاہیے اور تمام لوگوں سے مانگ لینی چاہیے۔ اچھا، بعض اوقات ہم اپنی بات پر صحیح ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم اس معاملے میں ٹھیک ہیں، لیکن سامنے والا پھر بھی آپ سے خفا ہو رہا ہے، ناراض ہو رہا ہے، پھر بھی معافی مانگ لیں، توبہ معافی مانگ لیں اس سے کہ میرا مقصد آپ کی دل آزاری نہیں ہے، اگر آپ کو اس کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں اور دلی طور پر معذرت خواہ ہوں، اور بات کو کسی اور طرف لے جائیں تاکہ اگلے والے انسان کو، سامنے والے انسان کو مزید تکلیف نہ ہو، اور کیونکہ وہ اس بات کو سننا نہیں چاہتا اور اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ نے ایک دفعہ اپنا پیغام حق دے دیا ہے، پہنچا دیا ہے۔ آپ کا مقصد دل آزاری نہیں ہے، پیغام حق دینا ہے، وہ پہنچ گیا ہے، اور اب کیونکہ معاملہ دل آزاریوں کی طرف جا رہا ہے تو دل آزاریاں نہیں کرنی ہیں، اور معافی مانگ کر نرم لہجے میں آپ بات کو اور طرف لے کے جائیں اور وہ بات کریں جو کہ مطلب یہ ہے کہ دل آزاری کا بھی باعث نہ ہو اور حق بات بھی ہو۔ تو ظاہر ہے ہزار چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کروڑوں لاکھوں باتیں ایسی ہیں جو دل آزاری کا بھی باعث نہیں ہوتی اور صحیح بھی ہوتی ہیں اور حق بھی ہوتی ہیں۔ ہم یہاں پر ہرگز یہ بات نہیں کر رہے کہ خدا نخواستہ کسی شخص کی خوشی کے لیے آپ جھوٹ بولیں، منافقت کریں یا وہ بات کریں جو غلط ہے، جو اللہ رب العالمین کے حدود و قیود بتائے گئے ہیں اس سے ہٹ کے نہیں، ہم وہ نہیں کہہ رہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بات حق ہی کریں، حق بات، سچ بات ہی کریں، لیکن وہ کریں جو سامنے والے کو کی دل آزاری کا باعث نہیں بنتی ہے، کوشش کریں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہم روحانی طور پر اپنی روحانی تسکین بھی ہمیں حاصل ہوتی ہے، اور ہم جسمانی اور روحانی طور پر خود بھی تکلیفوں سے آزاد ہوتے ہیں اور انگزائٹی سے آزاد ہوتے ہیں اور ڈپریشن سے آزاد ہوتے ہیں۔ تو دوستو، یہ جو بوجھ ہوتا ہے نا، کسی کو تکلیف دینے کا بوجھ، کسی پر ظلم کرنے کا بوجھ، یہ بڑا ہی سخت ہوتا ہے، اور یہ اگر کوئی انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جو شروع میں بڑے کہتے ہیں جی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور بڑے مضبوط نظر آتے ہیں، لیکن یہ بوجھ جب بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے تو آخر انسان ہے، اور کب تک وہ بوجھ برداشت کرے گا؟ تو رب العالمین کی بارگاہ میں ظاہر جانا ہے۔ ایک تو وہ آخرت کی زندگی ہے جس میں ہم نے رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ تو ہے ہی ہے، ہم اس عالم میں بھی، اس دنیا میں بھی رب العالمین کی بارگاہ میں ہیں، موجود ہیں، وہ ہر چیز پر محیط ہے، اور ہم اس کے سامنے موجود ہیں، وہ ہمارے اعمال و افعال سے واقف ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حساب کتاب کا مرحلہ رب العالمین نے بعد میں رکھ دیا ہے، اور جب وہ رکھا ہے تو وہ پھر ظاہر ہے ایک سخت معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آپشن یہ بھی رکھا ہے کہ بغیر حساب کے بھی اللہ کریم نے کافی سارے اپنے اچھے نیک بندوں کو بغیر حساب کے بھی انشاءاللہ العزیز جنت میں بھیجنا ہے، تو اس لسٹ میں آ جائیں۔ اگر اس لسٹ میں نہیں آ سکتے تو بہرحال بوجھ کم رکھنے کی کوشش کی جائے، اللہ رب العالمین سے بھی معافی طلب کی جائے، اور ٹھیک ہے، اور انسانوں سے بھی معذرت خواہی دل سے کی جانی چاہیے اور کرتے رہنی چاہیے، اور یہ مرحلہ یہ نہیں ہے کہ کبھی کبھی کر لیں، بلکہ اس کو معمول بنا لیں۔ ہمارے بہت ہی اچھے عزیز، مطلب عزیز کہہ لیں یا بہرحال دور پار کے ہمارے جاننے والے ہیں، لیکن میں ان کی بڑی ریسپیکٹ کرتا ہوں، ان کا بھی یہی معمول ہے، اور ماشاءاللہ وہ پہلے بڑے ہی سٹریس میں تھے، انگزائٹی میں تھے، جب سے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے تو ہم نے امپیکٹ دیکھا ہے، وہ بڑا پازیٹیو امپیکٹ آ رہا ہے ان کی لائف میں، اور وہ بہت ہی اچھا الحمدللہ گرو کر رہے ہیں۔ تو میں نے اس لیے سوچا کہ اس کو اپنی زندگی میں بھی لائیں، میں اپنی زندگی میں بھی لاؤں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کروں۔ ویڈیو ظاہر ہے میری لمبی ہو جاتی ہے، لیکن
ये बहुत ज़रूरी भी है, मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें डिस्कस करना। कभी ये नस्ल नहीं तो अगली नस्ल, अगली नस्ल नहीं तो कोई अगली नस्ल, कोई तो इसको सुनेगा और कोई तो इस पे अमल कर लेगा, और कोई तो इंशाअल्लाह मेरे लिए सदका जारिया का बाइस बन जाएगा। अच्छा, तीसरी चीज़ जो हमें करनी चाहिए दोस्तों वो ये है कि हमें शुक्र अदा करते रहना चाहिए और शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। शुक्र ज़ाहिर है रब्बुल आलमीन की ज़ात करीम का हमें अदा करना है, जो हर जगह मौजूद है, जिसकी तरफ इशारा भी नहीं किया जा सकता। जैसे हम अक्सर ये कर देते हैं कि नहीं वो हर जगह मौजूद है, उसका इल्म हर शय पे मुहीत है और वो हर एक के साथ है। तो बहरहाल तौहीद पे तो बहुत अजीम खुतबा मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहजुल बलागा में खुतबा नंबर 1 में बहुत अजीम इरशादात फरमाए हैं। आप, मैंने वीडियो भी बनाई है उस पर, और आप ख़ुद भी उसको नहजुल बलागा से कंसल्ट कर सकते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने उसकी नेमतों का शुक्र अदा करते रहना चाहिए हमें। हमारे अंदर, मेरे अंदर ये बहुत ही कमी है। हम शुक्र अदा नहीं कर रहे पूरे तरीके से, और हम हक तो अदा नहीं कर सकते, ये तो सच बात है। लेकिन एक दुआ हमारे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद ने इरशाद फरमाई है कि अगर ये दुआ रोज़ाना 7 मरतबा पढ़ ली जाए तो आपका शुमार शुक्रगुजार बंदों में हो जाएगा। और वो दुआ ये है, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि निअमतिन कानत औ हिय काइनतुन। ये 7 मरतबा हमने पढ़ लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि निअमतिन कानत औ हिय काइनतुन, 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 अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि निअमतिन कानत औ हिय काइनतुन। तो दोस्तों ये दुआ मौजूद है, ये पढ़ते रहा करें तो इंशाअल्लाह शुक्रगुजार बंदों में हम शामिल हो जाएंगे। उसकी नेमतें अगर हो सके तो गिनना चाहिए कि अल्लाह पाक ने बाल अता किए हैं, भवें अता की हैं, आँखें अता की हैं, इसका नूर अता किया है, नाक अता किया है, होंठ अता किए हैं, चेहरा अता किया है, उस पर बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी शबाहत बनाई है, पूरा एक निज़ाम दिया है, अंदर का पूरा सिस्टम आप अता किया है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतौर ख़ास 3 नेमतों का, इंसानी जिस्म की 3 नेमतों का बड़ा ही जिक्र फरमाया है। और उसके बाद फिर अल्लाह पाक ने शिकवा भी किया है कि ये मेरा और बहुत कम शुक्रिया अदा करते हैं या शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। और वो 3 नेमतें हैं कि रब्बुल आलमीन ने फरमाया, हमने आँख, दिल और कान अता किए, लेकिन ये कम शुक्र अदा करते हैं या थोड़ा शुक्र अदा करते हैं या शुक्र अदा नहीं करते। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो भी नेमतें दी हैं, आप देखें कि हर चीज़ रिज़्क में आती है। हम रिज़्क की बरकत की बात करते हैं तो हर चीज़ रिज़्क में आती है। हमारी आल औलाद, हमारे वालिदैन, हमारे इर्द गिर्द हमारे दोस्त, हमारे अज़ीज़ आइज़ा अक़रबा, ये सारा कुछ रिज़्क है। दौलत इल्म भी रिज़्क है, और दौलत हिकमत व बसीरत, ये सारा रिज़्क है। सिर्फ रिज़्क रोटी नहीं है, और रोटी तो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन दे ही रहे हैं, सबको मिल रही है। तो रिज़्क सिर्फ रोटी या सालन नहीं होता, या फल और फ्रूट सिर्फ रिज़्क नहीं है, ये भी अजीम रिज़्क हैं। रिज़्क और भी हैं, रिज़्क, ये सारी चीज़ें रिज़्क हैं। हमारी कायनात में हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हमें जिस्मानी और रूहानी तौर पर फ़ायदा दे रही हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से, वो सारा कुछ रिज़्क है। वो सारा कुछ रिज़्क है, तो हमें शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और फिर दोस्तों शुक्र के साथ साथ शुक्रिया है। शुक्रिया किसका अदा करें? अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करें पहले नंबर पर, और फिर हर उस बंदे का शुक्रिया अदा करें जिसके एहसानात हैं आप पर। और ज़ाहिर है एहसानात फिर हमें सोचने पड़ेंगे कि कौन ऐसा है जो हम पर एहसान कर रहा है। हमारे घर में हमारे वालिदैन के अलावा
ہمارے بہن بھائی ایسے ہوتے ہیں جن کے ہمارے اوپر احسانات ہوتے ہیں، ہم غور ہی نہیں کرتے کہ ان کے بھی ہمارے اوپر احسانات ہیں۔ ان کی وجہ سے بہت ساری چیزیں آسان ہو رہی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ایزی ہو کے ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہیں، ان کی دعاؤں کی وجہ سے بہت سارے مسائل حل ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے اثر رسوخ کی وجہ سے بہت ساری ٹینشنز ہماری دور ہو رہی ہوتی ہیں، اور بہت سارے دشمنان جو ظاہری طور پر کچھ وجوہات کی بنا پر مخالفت میں لگے رہتے ہیں، تو وہ ان کے اثر رسوخ کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو مسبب الاسباب بنا دیتا ہے، اور ان کی وجہ سے اللہ رب العالمین دشمنان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، ہم غور کریں اور ہم ان کے احسانات کو ان کا شکریہ ادا کرتے رہیں، اور ان کا شکریہ ادا کیسے کرتے رہیں؟ آپ ان کے لیے بھی دعائیں کرتے رہیں، ان کے لیے بھی ہر وہ چیز طلب کریں جو اپنے لیے طلب کرتے ہیں۔ شکریہ ادا کرنے کا یہ بھی مطلب ہے، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں، اچھا بولیں، اچھی بات کریں، ان سے رابطے میں رہیں، جڑ کر رہیں، اتفاق سے رہیں۔ ہمارے گھر میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جن کی شادیاں ہو گئی ہیں، جن کی بیویاں موجود ہیں، یا جن کی اگر خواتین ہیں تو جن کے شوہر موجود ہیں، وہ بھی ان کے لیے آسانیوں کا باعث بن رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کی وجہ سے ان کو ٹائم پہ وقت پہ کھانا میسر آ رہا ہے، کپڑے دھلائے مل رہے ہیں، استریاں مل رہی ہیں، استری شدہ کپڑے مل رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں نا، ہم کیا کیا گن سکتے ہیں۔ تو یہ گھر کا جو سارا نظام ایک ترتیب میں ہوتا ہے، تو وہ ظاہر ہے میاں اور بیوی کی دونوں کی ایفرٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، تو ان دونوں کو ایک دوسرے کا شکر گزار رہنا چاہیے، اور اظہار کرنا چاہیے کہ آپ کا شکریہ، آپ نے یہ کیا، آپ کا شکریہ، آپ نے یہ کیا۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے دوستو؟ ایک تو تعلق مضبوط ہوتا ہے، اتفاق ہوتا ہے، اور حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اس ساری ویڈیو کا مقصد میری کوئی ذاتی ستائش نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم سارے اپنی اپنی جگہ اطمینان میں آ جائیں، سکون میں آ جائیں، ٹینشن فری ہو جائیں، اور رب العالمین کی حدود و قیود میں رہتے ہوئے زندگی گزارنا شروع کر دیں، اور زندگی گزارتے رہیں۔ بہت ساری باتیں اس پہ مزید ہو سکتی ہیں، بہرحال اللہ تعالی ہماری یہ کاوش اور نیکیاں قبول و مقبول فرمائے، اور ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے، اور ہمیں گناہوں سے بچائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔